میرے چینل توحید و سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پچھلے سبق میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ موسیٰ کو تورات میں نے عطا فرمائی، یہ میرا احسان ہے۔ پھر تم نے گائے کے بچے کو معبود بنایا، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور چھٹی نعمت میری تم پر، تم نے اللہ کی کلام سن کے جب اللہ کو دیکھ کر ایمان لانے کا مطالبہ کیا، تمہیں میں نے موت دی، بعثناکم من بعد موتکم، پھر میرا انعام یہ ہوا کہ تمہیں موت کے بعد پھر میں نے اٹھایا اور زندگی بخشی۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر ہونے والی 7ویں نعمت کا اللہ کریم ذکر کر رہے ہیں۔ جب فرعون سے نجات پا کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت وادی تیہ میں موجود تھے، وہاں قوم کے پاس سائباں کی صورت میں کوئی چیز نہیں تھی، کھلے میدان میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے درخواست کی کہ رب سے دعا مانگیے، اللہ مہربانی فرمائے اس دھوپ سے بچ جائیں، اور اس میدان میں تجارت کاروبار کا تو سوال ہی نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرما دے۔ رب العالمین کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رب نے شرف قبولیت سے نوازا، اور یہ ساری چیزیں قوم بنی اسرائیل کو دے دی گئی۔ اب اللہ ان انعامات کا تذکرہ کر کے
دعوت دینا چاہتا ہے ان کی نسل، ذریت و اولاد کو کہ تمہارے بڑوں پر میری یہ نعمتیں ہوئی ہیں اور انہیں یاد کر کے تم میرا احسان نہ بھولو بلکہ میری وحدانیت کو مانو۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ فرمایا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ غمام جمع غمامت، غمامتن کی جمع ہے اور اصل معنی التغطیہ، ڈھانپ لینا۔ رب العالمین نے کھلے میدان میں یہ موجود تھے، ان پر غمامن اب یزرقیقا، سفید باریک پردہ بادل کی صورت میں ڈال دیا جو ہر وقت ان پر سایہ کیے رہتا تھا۔ وَجَعَلَ لَهُم مَّعْمَدًا مِّن نُّورٍ تُضِيءُ بِاللَّيْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَمَرٌ، اور نور کا ایک ستون بنا دیا، جو چاند نہ ہوتا تو رات کو روشنی کا سامان میسر ہوتا تھا اس سے۔ فرمایا میں نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا جو تمہیں دھوپ سے، گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہ میرا بہت بڑا انعام ہے کہ اس جنگل میں، اس وادی میں تمہاری چھت کا میں نے بندوبست کر دیا، اب رہ گیا تمہارا کھانا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ میں رب نے اتارا تم پر المنّا، من وہ میٹھی چیز ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ سے کہنے لگے ہم میٹھا کھا کھا کے تنگ آ گئے، کوئی کڑوے کی بھی فرمائش کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من کے بعد، میٹھے کے بعد میں نے تمہارے لیے سلوہ کا بندوبست کر دیا۔ بٹیر اور تیتر تمہارے اردا گرد پھرتے تھے، تم آسانی سے پکڑ کے ان کا گوشت بناتے تھے، بھون کے کھاتے تھے۔ میرا یہ بہت بڑا احسان ہے تم پر اے قوم موسیٰ، میں نے تمہیں بادل کی صورت میں سایہ میسر کیا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے میٹھے میں من دیا، کڑوے میں سلوا دیا، نمکین میں سلوا دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں صبح کے وقت ہر بندہ اپنے لیے جمع کر لیتا جو رات دن میں اس کی روزی اور اس کی خوراک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ البتہ جمعے والے دن 2 دن کا جمع کر لیا جاتا، کیونکہ ہفتے والے دن یہ من اور سلوا نہیں اترتا تھا۔ یہ کھاتے رہے، آخرکار خود ہی لالچ میں آئے اور انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ذخیرہ کیا اس وقت سے یہ خراب ہونا شروع ہو گیا، برکتیں اٹھ گئیں۔ تاریخی روایت میں ملتا ہے
اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی گزرا جسے ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا، دو وقت اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ دو وقت کا اگر مل جاتا تو کئی دن یہ آدمی بھوک سے گزارتا، فاقوں کی نوبت آتی تھی۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے معبود رب کے دربار میں دعا کیجئے، میرے مقدر میں جو کچھ رب نے لکھا ہے مجھے ساری زندگی کا ایک ہی دن میں دے دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سارا اسے ایک ہی دن مل گیا۔ اب جو اس نے کھانا تھا وہی کھانا تھا، باقی گزر جاتا۔ فرمایا جب اس نے دیکھا کہ میرے پیٹ میں تو یہی چند لقمے جائیں گے، میرے پیٹ میں تو یہی چند لقمے جائیں گے، اس نے باقی سارا غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ رب نے فرمایا عیسیٰ میرے بندے کا توکل دیکھ، میرے بندے کا مجھ پہ اعتماد اور بھروسہ دیکھ، لہذا اسے کہہ دے اب روزانہ تجھے اتنا دوں گا۔ تو مولوی ہوتا تو سارا اپنے موہ کی جمع کر دیا۔ اللہ من اور سلوہ میں رب نے تم پر نازل کیا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، تم اسے میری رحمت و برکت سمجھ کے کھاتے رہو، ذخیرے کی کوشش نہ کرو، میں رب جو آج دے رہا ہوں کل بھی۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک نام ابو ذر کا بھی ملتا ہے رضی اللہ تعالی، جو اس قدر متوکل تھے، لوگوں سے پوچھتے یار کوئی خوراک، بندہ بڑے فخر سے کہہ دیتا 1 مہینے کا سٹاک پڑا ہے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، 2-4 لگا دیتے، کہتے کیسا معاہدہ ہے، رب پر اعتماد نہیں۔ لوگوں نے شکایات شروع کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر خلفاء کو بھی شکایات ملتی نہیں۔ آخر مشورہ یہ ہوا یہ آبادیوں میں لوگوں کو رہنے نہیں دیتے، انہیں جنگل میں بھیج دیا جائے، وہیں اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ اور غالباً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ فرمایا دیکھیے موسیٰ کلیم کی قوم پر میرا انعام من و سلوہ کی شکل میں اترا، ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا بھی حال دیکھیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں غزوہ احزاب و خندق کے موقع پر لا نذوق ذواقا، ہمیں 3 دن اس حالت میں گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز ہم چکھ بھی نہ سکے تھے، 3 دن اس حالت میں گزرے۔ آخر ایک دن خندق کھودتے ہوئے بہت بڑی چٹان نیچے آ گئی، سارے صحابہ نے اپنا زور لگایا مگر چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم جمع ہو کے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے محبوب یہ معاملہ پیش آ گیا، اللہ کے محبوب خود تشریف لائے، اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے وبطنہ معصور
اللہ کے محبوب کے مبارک پیٹ پر بدن پر پتھر باندھے ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے یہ حالت دیکھی مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں نے درخواست دی اِذِلِّ الْبَيْتِ اللہ کے پیغمبر جی مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے نبی علیہ السلام نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے رخصت دی میری درخواست منظور فرما لی میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا انی رأیت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمسا شدیدا ما عند ذلك صبر او میری بیوی میں نے اپنا معاملہ تو ہے جو ہے خود تو برداشت کی باقی ساتھیوں کا بھی ہوا لیکن میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خمسن شدیدہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے آپ کی بھوک کی علامت یہ بھی ہوتی تھی مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے چہرہ لٹک جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ختمت النبی 10 سنین میں نے 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت کی ہے رب کعبہ کی قسم ان 10 سالوں میں بہت مختلف دن آئے بہت بھوک بھی دیکھی فاقہ بھی دیکھا میں نے نبی پاک پر مگر لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے جتنی پیغمبر کو بھوک زیادہ لگتی تھی چہرے پر اتنی حسن زیادہ آتا تھا چہرے پر اور زیادہ رونق و بشاشت آتی تھی او میری بیوی مجھ سے صبر نہیں ہوا پیغمبر کی حالت دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ بھوک کی وجہ سے پہلے سے کئی گنا زیادہ حسن والا جمال و رونق والا ہو گیا آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے کیا تیرے پاس فعندک شیء فاخرجت لی جرابا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز بھی ہے یا کوئی نہ وہ اندر گئی ایک تھیلا نکال کے لائی جس میں صاع من شعیر ایک صاع غلے کا موجود تھا اور گھر میں نے نظر دوڑائی گھر کی ایک پالتو بکری تھی میں نے وہ بکری ذبح کر دی اور میری بیوی وہ غلہ آٹا بنانے لگی چکی پیسنے لگی میری بکری کی بوٹیاں بنانے تک میری بکری کی بوٹیاں بنانے تک وہ آٹا پیس چکی آٹا گوندنے لگی میں نے کہا تو ہنڈیا چڑھا دے چولہے پر آٹا تو گوند دیا میں اللہ کے پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں کہنے لگے لا تفزخنی برسول اللہ وما معہو اور جابر ایک بات کا خیال رکھنا تیری سخاوت تو بڑی مشہور ہے تیری سخاوتیں اور دسترخوان کی وسعت تو بڑی مشہور ہے کھانا تو تجھے نظر آ رہا ہے عزت کا بھی خیال رکھنا سب کو نہ بلا کے لے آنا پیغمبر کو پہلے بتا دینا حضرت جابر فرماتے میں نبی پاک کے بعد کا فساررتہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے کان میں سرگوشی کی یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ ہوا میں نے تھوڑا کھانا تیار کیا گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ میں نے حاضر کر
کر دیا آپ آ جائے رجل او رجلان، ایک یا دو بندے اور لے آئیں، میرے گھر میں تھوڑا کن ہے آپ وہ کھا لیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا اہل الخندق ان جابرا صنع لکم سورا فحیا اللہ بکم۔ او خندق والو، او میری فوج، او میری سپاہ، آ جاؤ، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، سارے چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت جابر کو کہا تو جلدی جا اور جا کے اسے کہنا روٹیاں تندور میں ابھی لگانی نہیں، ہنڈیا چولہے سے اتارنی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جلدی گیا، میرے پیچھے پورا لشکر، نبی پاک کی پوری سپاہ فوج آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کے بیوی کہتی ہے ویحکا اللہ تجھ پہ رحم کرے، جس بات کا مجھے ڈر تھا ہوئی۔ پھر کہتی ہے رسول اللہ کو بتایا تھا، میں نے کہا بتا، بالکل مجھے آپ کوئی پسند نہیں۔ ایک مرتبہ تو نے رسول اللہ کو بتا دیا نا تو اب مجھے کوئی مسئلہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، پچھو ایک بندہ ایویں نال عبداللہ دیوانہ، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ نبی علیہ السلام گئے تو میزبان کو کہتے ہیں میری بھی دعوت، اس کی بھی دعوت، اس کی بھی دعوت، لیکن یہ بندہ ویسے پیچھے پڑ گیا، اجازت دے تو اندر آ جائے، نہیں تو اسے واپس کر دیتے، کیونکہ تو نے دعوت ہماری کی، اس کی نہیں کی۔ تو میں پوچھتا ہے نا مولویوں کو لوجن دیا لوگ تقریرہ کراتے ہیں تو پورا ٹبر لے کے نال یہ جائز شریعت، میں مسئلے دی گل کر رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں حقیقت دس رہا۔ آ لبڑیا توویں، آ لینیا توویں، آ پھتو توویں، آ لوریا توویں، کتھے میڈیا فلانی جائی تقریر ہے۔ اگلے میزبان بیچارے دواں بندے دا کھانا ای پوری جانج رہے گا۔ یہ بالکل بھی شریعت میں جائز۔ پیغمبر کے ساتھ ایک آدمی فالتو جا رہا ہے، پیغمبر کریم کہتے ہیں میزبان کو اجازت ہو تو اندر آئے ورنہ واپس کر دینا۔ سنت رسول کدھر گئی ہے؟ اب لگائی بدعت ہوئی ہے، ایسی رٹ لگائی ہوئی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اور سنت کا ستیہ ناز قتل عام خود بندہ کر رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہوگی۔ خیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے تو نے رسول اللہ کو ایک بار بتا دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ جی میں نے بتایا۔ فرمایا اب کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ زیادتی بالکل بھی اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے اندر فبصقہ اپنا لعاب مبارک، ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب مبارک، اور اس کے بعد مجھے فرماتے ہیں ادعو خابزتاً، میں اندر جا رہا ہوں، پردہ کرتا ہوں، روٹیاں پکانے والے کو تو بلا لے۔ روٹیاں پکانے والی کو وہ نبی پاک کی صحابیہ نہیں ہے، نبی پاک سے زیادہ تقوی والا کسی کا دل ہے، لیکن پیغمبر کریم بھی کیا فرماتے میں
اندر جاتا ہوں تو روٹیاں پکانے والی اتنے چونکہ پیر صاحب ہے، حضرت صاحب ہے، استاد ہے، نبی پاک نال زیادہ تقوی والا کوئی نہیں مگر پیغمبر دی احتیاط ہے۔ روٹیاں پکانے والی روٹیاں پکا رہی ہے، سالن ڈال رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، صحابہ کو اوپر گوشت ڈال کے دے رہے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، صحابہ کو گوشت ڈال کے دے رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اقسم باللہ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارے صحابہ ساری فوج نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، کھا کے چلے گئے، اور ان برمتنا لتغد کما ہیا وان عجیننا لیخبز کما ہوا، خدا کی قسم ہنڈیا میں جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی اب بھی ہے، ویسی ہی جوش مار رہی ہے، اور آٹا اسی قدر برات میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ساری سپاہ اور فوج کھا کے جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھا کے جا رہے ہیں، سب کچھ اسی طرح موجود ہے، رب نے اتنی برکت ڈالی۔ سائل پوچھتا ہے یار جابر کتنی فوج ہوگی؟ فرمایا 1000 تو کم از کم تھی، 1000 تو ایک بکری تے ایک سا، 1000 بندہ کھا کے، اور پیغمبر کریم جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کلی وحدی او مریدنی، خود بھی کھا لے۔ عورت بیچاری کا کتنا صبر ہوتا ہے، سب کے لیے پکاتی ہے، آخر میں خود کلی وحدی، خود بھی کھا لے اور ہدیہ بھی لے، محلے میں بھی بھیج، محلے میں بھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم فَلَمْ نَزَلْنَا كُلْ وَنُهْدِي يَوْمَنَا، پورا دن نانے والے بھی کھاتے رہے، محلے میں بھی دیا جاتا رہا، مگر برکت تھی کہ ختم ہونے کا نام۔ وہاں بھی برکتیں، یہاں بھی برکتیں، وہاں من و سلوہ ادھر آئے، یہاں ایک ایک بکری پوری فوج کھا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل تم پر میرا بڑا انعام ہوا، میں تمہیں کہتا ہوں کلو طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ حلالات لذات لذیذات، حلال بھی لذیذ بھی، جو کچھ میں نے تمہیں دیا پاک حلال لذیذ ما رزقناکم، میری عطا کردہ چیزوں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، ظلموا بکفران النعمہ، انہوں
انہوں نے میری نعمت کی ناشکری ناقدری کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا. ما ظلمونا، میں رب کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. میرا عذاب انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا اور اس رزق کا مادہ کاٹ دیا جو دنیا میں بلا مشقت تھا، آخرت میں بغیر حساب کے تھا. اس کا انہوں نے قطع کر دیا، کاٹ دیا، ختم کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا. میں رب کا تو کچھ نہیں بگاڑا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، سجداً، میں نے حکم دیا. اور یہ حکم اس حکم کے بعد ہے جو رب العالمین چھٹے پارے میں دے رہے ہیں. میں نے کہا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا اور اس قوم سے لڑ جو بیت المقدس پہ قابض ہو چکی. عمالقہ، سخت جنگجو اور ظالم قوم نے بیت المقدس پہ قبضہ کر رکھا ہے، جاؤ اور اس سے جنگ کرو. قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. او موسیٰ، تو خود بھی جا، اپنے رب کو بھی لے جا. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لڑنے والے نہیں. تو بھی، تیرا خدا بھی جائے. فقاتلا، جا کے دونوں جنگ کر لو، لڑ لو، ہم تو جانے والے نہیں. موسیٰ کلیم کے وفاداروں کا بھی حال دیکھیے. اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار جانثاروں کا بھی حال دیکھیے. دکھوں سے، غموں سے، زخموں سے عود میں چور چور ہو گیا ہے. ساتھی شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے. آئے اپنے گھروں میں، آگے جبرائیل امین پیغمبر کو اطلاع دیتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کے شاگرد تو بیٹھ گئے ہیں، اسلحہ اتار دیا ہے. اور جبرائیل میں نوریوں کا سردار جو اپنی فوج لے کر آیا تھا، اس نے تو ابھی تک اسلحہ بھی نہیں اتارا. پیغمبر کریم اپنے صحابہ سے عرض کرتے ہیں یار کفر تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کفر تو منصوبے بنا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے. ہائے لشرذمۃ قلیلۃ، تھوڑی سی جماعت ہے، مٹھی پر لوگ ہیں. اگر آج ان کو ختم کر دیتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ اور سکون چین کا سانس لیتے. تم بیٹھ گئے ہو، مجھے احساس ہے کہ تم زخموں سے چور ہو، مگر اللہ کی وعدہ نیت کا دشمن تمہیں ختم کرنے کے در پہ ہے. صحابہ کرام کے زخموں کے باوجود جذبے پھر جوان ہو گئے اور کہتے اللہ کے پیغمبر جی، جب تک اس وجود میں سانس موجود ہے، خون کا آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بیٹھیں گے نہیں، اپنی جان لڑا دیں گے، مگر پیچھے ہٹنے والے ہم بھی. اللہ، موسیٰ کلیم کے بے وفا یار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یار.
اسی لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی کتابیں بھی میں نے اتاری ہیں، یہ قرآن بھی میرا ہی نازل کردہ ہے، مگر فرق یہ ہے میرا پیغمبر پہلی کتابوں کے محافظ بھی علماء تھے، پہلی کتابوں کے محافظ بھی پیغمبروں کو ماننے والے تھے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بھی میں نے یوں ہی بنایا ہے۔ نحن نزلنا الذکر کا یہ معنی نہیں کہ میں رب نے رسی ڈال رکھی ہے اور خود قرآن کا محافظ بن گیا۔ پہلی کتابوں کے محافظ بھی علماء تھے، اس کتاب کے محافظ بھی علماء ہیں، مگر پہلی کتاب والے انبیاء کو ایسے لجپال میں نے نہیں عطا کیے جو آپ کو میرا پیغمبر میں نے لجپال عطا کیے ہیں۔ یہ اپنی جان دیں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، مگر دین محمدی پر، شریعت محمدی پر بالکل بھی حرف اور آج نہیں آنے دیں گے میرا پیغمبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے حکم دیا باؤ وہاں جا کے لڑو، لیکن قوم نہیں گئی تو میں نے کہا چلو یار ادھر نہیں گئے تو اُذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اس بستی میں چلے جاؤ۔ وہ بستی کون سی ہے؟ قرآن وضاحت کر کے کہہ رہا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم۔ وہ بیت المقدس ہی کی بستی تھی، آ جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یا یہی بستی یا مفسرین کرام فرماتے اریحا کی بستی تھی، راجے یہی ہے کہ یہ بیت المقدس والی بستی تھی، اس میں آ جاؤ اور جو دل کرے کھلا کھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ دروازے میں جاتے ہوئے سجدہ کرنا۔ تمہیں اللہ نے فتح دی، باقی قوم تو دل چھوڑ بیٹھی، مگر دو مرد قال رجلان، دو مرد موسیٰ کلیم کی قوم سے زندہ دل تھے، جنہوں نے کہا جانا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے، دل چھوٹا نہ کرو، تسلی رکھو، ایک بار نکلو دشمن کے مقابلے میں جاؤ، دیکھو رب تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ تو آدمیوں کے جذبہ بنانے کی وجہ سے وہاں گئے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں اب تمہیں فتح مل گئی ہے، آ جاؤ کھلا کھاؤ، لیکن جاتی ہوئی ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی شکل میں جانا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم کہنا حِطَّةٌ اے تَحُطُّ عَنَّا خَطَايَانَا، اللہ ہماری خطائیں مٹا دے، گناہ معاف کر دے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطتن کا معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ لأن
رہے ہیں عملی طور پہ میرا شکر ادا کرنے کے لیے سجدن میرا سجدہ کرو اور زبانی طور پہ میرا شکر ادا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار ورد اعتراف کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایسا قیمتی تحفہ پروردگار کا جو تخت الذنوب گناہوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارا اقرار کرنا دیر ہو سکتی ہے مگر میں رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ میرا وعدہ ہے نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ حاصل امر یہ نکلا رب العالمین نے انہیں فرمایا بالفعل والقول، تمہیں میں نے بتا دیا دو کام تمہارے لیے ضروری ہو گئے، تم زبان سے بھی میرا شکر کرو اور عمل سے بھی میرا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی فی ثمانیہ رکعات 8 رکعت جا کر وہاں شکرانے کے طور پہ نماز پڑھتے تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں بذالک ضحیٰ، یہی وہ چاشت کی نماز ہے۔ 8 رکعتیں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسریٰ کی ایوان میں جب فاتح بن کے داخل ہوئے وہاں جا کے 8 رکعت نماز انہوں نے ادا کی ہے۔ 8 رکعت نماز دو کر کے 8 رکعت نماز، یہ شکر ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کو بھی فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میرا پیغمبر جب فتح ملنے لگے، میری معونت نصرت آنے لگے، میری مدد آنے لگے، میرا پیغمبر لوگ فوج در فوج جتھا در جتھا دین میں داخل ہونے لگے، اس وقت میرا پیغمبر واستغفرہ، اللہ سے معافی بھی مانگیے، فسبح، اللہ کی تعریفیں اور توحید کے نعرے بھی بلند کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بھی جناب مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا جب مدد آنے لگے اس وقت میرا شکر کرنا، استغفار کرنا، قولاً بھی عملاً بھی۔ عملاً اللہ کے پیغمبر 8 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں اور زبان سے پیغمبر استغفار کرتے ہیں۔ جب بھی فتح ہوتی اللہ کے محبوب بڑی عاجزی سے چلا کرتے تھے، آپ کی عاجزی واضح نظر آتی تھی۔ پیغمبر کریم کبھی بھی اکڑ دکھاتے نہ تھے، عاجزی
سے کام لیتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس صورت میں رب العالمین نے حکم دیا بکثرت الاستغفار والذکر، زیادہ میرا ذکر بھی کرو، زیادہ استغفار بھی کرو۔ لیکن ان مفسرین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صورت میں نوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجلو، اس صورت میں اللہ کے پیغمبر کی موت کی خبر ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی موت کا اشارہ کیا، اور یہی تفسیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ جب ابن عباس کو اونچی تخت پہ بٹھاتے تھے، صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل و قدر لوگ موجود تھے، ان کے دل میں خیال آیا اس نوجوان کو اتنی اونچی جگہ بٹھایا جاتا ہے، قربانیاں ہماری بھی تھوڑی نہیں ہیں، ہم نے بھی بہت زیادہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، اور آج ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ معصوم کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے، جوان کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب دینے کے لیے عملی طور پہ صحابہ کرام کے سامنے ابن عباس کو پیش کرتے ہیں۔ ایک سارے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ اس صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال، کیا فہم ہے، اس میں کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ سب نے کہا کثرت ذکر ہے، کثرت استغفار کا حکم ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھاؤں، اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں میرا پیغمبر جس مشن کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے، دین حق کو غلبہ حاصل ہو، وہ فتح بھی مل گئی، غلبہ بھی مل گیا، میری نصرت بھی آ گئی، مشن مکمل ہو گیا، اب آپ تیاری کر لیں، رخت سفر باندھ لیں، آپ کی مدت پوری ہو گئی، آپ کی عمر پوری ہو گئی، موت آنے والی ہے۔ تو رب العالمین نے اس قوم کو بھی حکم دیا فتح کے وقت عملی طور پہ بھی اللہ کا شکر کرنا، زبانی طور پہ بھی اللہ کا شکر کرنا۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، فتح کے وقت عملی طور پہ بھی اللہ کا شکر کرنا، زبانی طور پہ بھی اللہ کا شکر کرنا۔ انڈیا کے طیارے گراتے ہوئے حسن صدیقی سے جب پوچھا گیا تیرا کمال ہے تو کہتا ہے نانا یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کا مجھ پہ خاص فضل تھا کہ وطن عزیز کی سرحد میں جب دشمن کا طیارہ داخل ہوا میں نے اسے گرایا، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا، اگر اللہ کریم مدد نہ کرتا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فتح ملے، دشمن تباہ ہو برباد ہو، اس وقت عملی طور پہ بھی اللہ کہتے ہیں میرا شکر کرنا، زبانی طور پہ بھی میرا شکر کرنا، میری بڑائی کا ہی بول بولنا۔ لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ اب یہ پہلی نعمت کا بیان ہے، پہلے انتقام کا بیان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرتی ہوئی جانا، لیکن ظالم لوگوں نے اس بات کو تبدیل
پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف ہے فَبَدَّلُونَ يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ فِي رِبَايَةٍ خِنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ قوم بجائے اللہ کا سجدہ کرنے کی چھوٹے بچوں کی طرح سرینے گھسیٹتی ہوئی بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوئی اور زبان سے گناہوں کا اقرار کرنے کی جگہ استغفار کی جگہ لا الہ الا اللہ کی جگہ شکر کی جگہ کہنے لگے ہمیں تو گندم چاہیے گندم چاہیے گندم چاہیے ظالم لوگوں نے عملی طور پہ بھی رب کا حکم تبدیل کر دیا زبانی طور پہ بھی رب کا حکم تبدیل کر دیا اللہ رسول کے حکم کو تبدیل کرنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگوں نے تبدیل کر دی میری بات جو میں نے کہی تھی اس کے الٹ کر دیا وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ میرا حکم تبدیل کیا تو میں کمزور نہیں جو چپ ہو جاؤں میں طاقتوں کا مالک ہوں انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء میں نے اتارا ان پر عذاب آسمان سے میرا عذاب دو قسم کا ہوتا ہے ایک مخلوق کے ذریعے دیتا ہوں جس کا مقابلہ ممکن ہے دوسرا میں وبائیں بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ ناممکن ہے طاعون کا عذاب پر آیا فی ساعت واحدہ ایک ساتھ میں 70,000 بندہ مر گیا آج ہم رب کی پکڑ میں ہیں رب کے عذاب میں ہیں پوری دنیا اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے اللہ ناراض ہے رب العالمین وبائیں بھیج کر انسانوں کو متوجہ کرتی ہے آجا میں رب تجھ سے ناراض ہوں تو آجا مجھے راضی کر لے اور پھر دیکھیے رب کی حکمت بھی دیکھیے جب بھی یہ وبا آتی ہے پچھلے سال بھی وبا آئی تو اسی مہینے کے قریب قریب آئی اس مرتبہ بھی یہ وبا آئی تو اسی مہینے کے قریب قریب آئی رب فرماتا ہے او انسان تو کس قدر میرا ناشکرا میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ادھر میری وباؤں میں مبتلا ہے پھر بھی حیا نہیں تجھے روزے کا احترام نہیں میری مسجد ویران پڑی ہے یہ تو آتا ایمان کی خبر لینے کے لیے اگر ایمان موجود ہوا پھر یہ تیرے قریب وبا نہیں آئے گی اگر ایمان سے تو دور بھاگے گا میرا ناشکرا بن کے رہے گا مجھے راضی نہیں کرے گا یہ تو میں نے مغفرتوں کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے اس مہینے میں بھی تو نے مجھے راضی نہ کیا تیرے موبائل پہ گندی فلمیں چلتی رہی تو مجھے ناراض کرتا رہا گانے بجانے چلتے رہے ساری میری نافرمانیاں کرتا رہا پھر سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے میرے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور میں اپنا عذاب اپنی وبائیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ قوم سوچے فکر کرے اور میں اللہ کی طرف رجوع کرے انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون میں نے اس قوم پر عذاب
اصل میں آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا، میں رب نے کوئی ظلم اور زیادتی۔ آج اللہ کی پکڑ میں ہے دوستو ہم، پوری دنیا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عناد، اپنی ضد، اپنا تعصب، اپنی اکڑ سائڈ پہ رکھیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ رب نے وہ وبا بھیجی جو نظر آتی بھی نہیں، اللہ مشینریوں میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ رب فرماتا ہے طاقتوں کا سرچشمہ میں ہوں، میرے حکم کے سامنے مت تکڑو، میرے مد مقابل مت آؤ، ورنہ پوری دنیا مل کے بھی میرا مقابلہ کر، آجا مجھ سے صلح کر لو، وقت ہے تمہارے پاس، روح جسم کے اندر موجود ہے، صلح کا موقع تمہیں میں نے دے رکھا ہے۔ جس دن یہ روح نکل جائے گی پھر تمہاری چیخ و پکار ہوگی، لیکن پھر یہ رونا چلانا چیخنا کسی کام نہیں آئے گا۔ سنا ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق یہ حضرت بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ وہ قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک دن رو رہے تھے، ایک دن کسی نے دیکھا وہ قبرستان سے باہر بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ اللہ، بندے نے دیکھا قبرستان کے باہر بندہ بیٹھا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے بتائیے اللہ کے ولی کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار ایک جرگے میں پڑا ہوں، جرگہ ہو نہیں رہا، افسوس ہوتا ہے رو رہا ہوں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جرگہ، کون سا جرگہ؟ فرمایا رب کی اور رب کی مخلوق کے درمیان ناراضگی ہے، میں درمیان میں آیا ہوں، مخلوق کو آمادہ کر رہا ہوں، صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کریم تو صلح کے لیے آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے، لیکن مخلوق رضامند۔ کچھ دنوں بعد قبرستان میں روتے ہوئے دیکھے گئے۔ سائل نے پھر پوچھا آج یہاں بیٹھ کے کیوں روتے ہو؟ کہا آج بھی وہی مسئلہ ہے، وہی جرگہ ہے۔ اب پوچھتا ہے کیا بنا؟ فرمایا اب یہ مان گئے صلح ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے وقت ختم ہو گیا، صلح کا وقت روح نکلنے سے پہلے پہلے ہے، تو مجھ سے صلح کر لے، میں تیری ساری غلطیاں معاف کر کے تجھے یوں کر دوں گا جیسے میرے اور تیرے درمیان کبھی ناراضگی ہوئی ہی نہیں۔ موت کے بعد تو ہم چیخ و پکار اگر کرتے بھی رہے تو دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد حقیقت واضح ہوتی ہے اور پھر انسان صلح کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ منت سماجت کرتا ہے، لیکن رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے صلح کر۔ ابھی ہم اللہ کی لپیٹ میں ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سے یقیناً راضی ہو جائے گا، یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اللہ